ایران اسرائیل Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. امریکہ in the Iranian regime. ایران نے اسرائیل کو وہ سبق سکھا دیا جو پوری امت مسلمہ برسوں سے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب اس کی تباہی کا آغاز ہونے والا ہے۔ Stop the war! Iran! We are sorry! امریکہ جو کل تک ایران کو دھمکاتا تھا آج ایران سے منتیں کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل ایٹم بم بنائے تو محافظ اور اگر ایران بنائے تو دہشت گرد۔ دنیا کے سارے کافر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن 57 ممالک میں ایران کے ساتھ کوئی اسلامی ملک کھڑا نہیں۔ کیا یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کی ہے یا پورے عالم اسلام کی؟ ایران اور اسرائیل کی موجودہ جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ برسوں سے اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ معصوم بچے، خواتین، بزرگ سب اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنتے رہے۔ اسکول، ہسپتال، مسجدیں تک تباہ کی گئی لیکن امریکہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، بلکہ خاموش بھی نہیں، اس نے تو کھل کر اسرائیل کی مدد کی، ہتھیار دیا، پیسہ دیا، سیاسی حمایت دی۔ اسرائیل کی ہر درندگی پر اس نے تالیاں بجائے۔ اب ایران نے وہ کر دکھایا ہے جو عرب ممالک دہائیوں میں نہ کر سکے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایران کوئی کمزور ملک نہیں۔ ایران نے پوری دلیری سے غیر معمولی طاقت کے ساتھ جواب دیا، نہ صرف میزائلوں کی بارش کی بلکہ اسرائیل کی دفاعی نظام کو چکنا چور کر دیا۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر اسرائیلی شہروں میں خطرے کے سائرن گونجنے لگے، عوام میں خوف، فوج میں بے یقینی اور حکومت میں بوکھلاہٹ نظر آنے لگی۔ ایران نے ثابت کیا کہ اگر تم ظلم کرو گے تو تمہیں قیمت چکانے پڑے گی۔ ایران کے پاس اس وقت تقریباً 3000 پلس بیلسٹک میزائلز ہیں جن میں سے کئی ہائپرسونک اور اسرائیل کے کسی بھی حصے کو لمحوں میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس بھی 2500 پلس ہتھیار ہیں جن میں امریکہ کے دیے گئے جدید راکٹ سسٹمز ہیں، لیکن ایران کے حملوں نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف ہتھیار نہیں، حوصلہ، غیرت اور ایمان بھی ضروری ہے۔ آج اسرائیل دنیا بھر سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، تمام غیر مسلم ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا ان کے ساتھ ہے، ہتھیار ان کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ایران تنہا ہے۔ ایران کے ساتھ کوئی طاقتور اسلامی ملک کھڑا نہیں۔ ترکی خاموش، سعودی عرب لا تعلق، پاکستان تماشائی اور جو ممالک کچھ بولتے بھی ہیں وہ صرف بیانات تک محدود ہے۔ عمل کے میدان میں صرف ایران ہے، اکیلا ہے لیکن شیر کی طرح۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایٹم بم بنائے تو اسے مہذب کہا جاتا ہے، ترقیات تعمل قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایران اپنا دفاع مضبوط کرے، ایٹمی پروگرام بنائے تو اسے دہشت گرد کہہ کر پابندیاں لگائی جاتی ہے، جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہے، سفارتی پابندیاں عائد کی جاتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عالمی برابری ہے یا یہ صرف طاقت کا کھیل ہے جس میں ظالم کے پاس طاقت ہو تو وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے اور مظلوم اگر جواب دے تو اسے باغی، دہشت گرد اور وحشی کہہ دیا جاتا ہے؟ اب حالات یہ ہے کہ امریکہ جو کبھی ایران کو جنگ کی دھمکیاں دیتا تھا اب خود ایران سے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ براہ کرم یہ جنگ بند کرو، یہ وار روک دو۔ اب امریکہ پاکستان سے رابطے کر رہا ہے کہ ایران کو سمجھاؤ، لیکن ایران نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، اگر تم ظلم کرو گے تو ہم جواب دیں گے۔ ہم نہ صرف فلسطین کے ساتھ ہیں بلکہ ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہم بیت المقدس کی آزادی تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل کو اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، درجنوں فوجی آڑے تباہ، درجنوں ہتھیار خانے ختم، اربوں ڈالر کی معاشی بربادی، شہری خوف میں مبتلا، سیاحت ختم، تجارت رک گئی، اسرائیلی معیشت گر چکی ہے، اسٹاک مارکیٹ بیٹھ چکی ہے، دنیا میں ان کی حیثیت ایک ظالم اور کمزور ریاست کی طرح بن چکی ہے۔ ایران جو کئی سال سے عالمی پابندیوں کا شکار تھا اس نے اس جنگ میں اپنا مقام بحال کیا ہے۔ ایران کے شہری، فوج، حکومت سب ایک پلیٹ فارم میں متحد نظر آ رہے ہیں۔ ایک نئی روح، ایک نئی جذبہ اور ایک نئی امید مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب فلسطین تنہا نہیں، اب بیت المقدس کی صدا دور تک جا چکی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب بیت المقدس آزاد ہوگا، جب مسلمان صرف دعا تک محدود نہیں ہوگے بلکہ عمل کے میدان میں بھی قیادت کریں گے، اور اس دن دنیا دیکھیں گے کہ جو قوم ایمان، قربانی اور غیرت سے جیتی ہے وہ ناقابل شکست ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو۔